بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جیسا کہ پہلی تختی ہم نے الحمدللہ مکمل کی ہے، اس میں درست ادائیگی بھی اور پہچان بھی اور 2 حرفی 3 حرفی سب بتا دی ہے۔ اور ایک بات اور اس کے بارے میں بتا دو کہ جو 3 حرفی ہیں وہ بچوں کو، بچیوں کو، کوئی بھی ہو، ان کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جو 3 حرفی ہیں ان کے اوپر آپ نشان لگوا دیں۔ ان کے اوپر نشان لگوا دیں گے تو بتا دیجیے گا کہ جن کے اوپر نشان لگے ہیں ان کو یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے، ان کے علاوہ کسی کو لمبا نہیں کرنا، ایک یہ بھی ہے۔ تو تختی لیسن نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات یعنی مرکب سے ہے، مرکب 2 کو یا 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو تختی نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہچان کس طرح کروانی ہے، پڑھانا کیسے ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو مرکبات کیوں کہا گیا بتاتا ہوں۔ مرکب یعنی 2 حرف ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، اس کو مرکب۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 1 حرف بھی آئے گا، اس میں 2 حرف بھی آئیں گے ملے ہوں گے، اس میں 3 حرف بھی آئیں گے جو ملے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ اس تختی کے اندر حرف ایک ہے، اس کی مختلف شکلیں بنی ہوئی ہیں، ان سب کی پہچان کرنا۔ حرف ایک ہے، مختلف شکلیں بنی ہوئی ہیں، ان سب کی پہچان کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں تختی نمبر 2 میں یعنی بڑے بڑے حرف بھی آئیں گے، چھوٹے چھوٹے حرف بھی آئیں گے۔ مثلا لام ہے، جیم ہے، با ہے، تا ہے، حا ہے، خو ہے، دال، زال، یہ حروف ہیں، یہ بڑے بڑے بھی ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے، ان سب کی پہچان کروانی ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ پڑھانا ہے اور ساتھ ساتھ سمجھانا بھی ہے، کیونکہ حرف ایک ہے، مختلف شکلیں بنی ہیں۔ اب کئی قاعدوں میں تختی نمبر 1 تو ایک ہی ترتیب ہے، لیکن تختی نمبر 2 سے کوئی قاعدے ایسے ہیں جن کی مختلف ترتیب ہے، تو سب درست ہے۔ تو جو نورانی قاعدہ ہے اس میں جو ایک لائن میں 5 حروف بھی ہیں، ایک لائن میں 6 حروف بھی ہیں۔ ایک لائن پڑھا کر پھر اس کی پہچان کروائیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کاؤنٹ کروائیں الف سے کہ آپ زبانی پوچھیں 6 نمبر پہ کیا ہے، 4 نمبر پہ کیا ہے، 1 نمبر پہ کیا ہے، 2 نمبر پہ کیا ہے، اس طرح۔ پھر دوسری لائن پہ، پھر اسی طرح دوسری لائن کے اندر بھی آپ جب پوری لائن کمپلیٹ کروا دیں تو پھر اس میں اسی طرح بچے سے آپ انگلی رکھیں، بچہ بتائے یہ کون سا حرف ہے، اور نقطوں کے ذریعے سے سب سے اہم جو ہے وہ نقطوں کے ذریعے سے بچوں کی پہچان کروائیں۔ مثلا نون الف آئے گا، نون الف کا نقطہ اوپر ہے، نیچے کر دو کیا بن گیا۔ تا الف کے 2 نقطے اوپر ہیں، نیچے کر دو کیا بن گئے۔ یا الف کے 2 نقطے نیچے ہیں، اوپر کر دو کیا بن گیا۔ سا الف کے 3 نقطے ہیں، 1 ہٹا دو کیا بن گیا، 2 ہٹا دو کیا بن گیا۔ اسی طرح مختلف جو آئے گی پہچان اس طرح کروانی ہے۔ تو جب میں پڑھاؤں گا تو آپ کو قاعدہ بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ ایک لائن میں 6 حرف ہیں، 5 ہیں۔ مثلا لام الف ہے تو یہ تقریباً مختلف قسم کے لکھے ہوئے ہیں اور ان سب کی پہچان کروانی ہے۔ پھر کئی جو ہیں وہ نورانی قاعدے میں پڑھاتے ہیں الف کے بعد لام الف
اور کوئی پڑھاتے ہیں لام الف اور کوئی لام الف لا. ٹھیک ہے, اختلاف کسی کے ساتھ نہیں, سب ٹھیک ہے. اور اس میں پہلی تختی کی طرح جو 3 حرفی ہیں ان کو لمبا کرنا مقصد نہیں ہے, لمبا کر کے پڑھانا مقصد نہیں ہے. مثلا لام الف لام جیم, بلکہ سب کی پہچان کروانا مقصد ہے. پہلے بتایا حرف ایک ہوگا, مختلف شکلیں بنی ہوں گی, سب کی پہچان کروانی ہے. تو اس میں بھی نقطوں کے ذریعے سے پہچان کروانی ہے. تو امید ہے کہ سب کو سمجھ آئی ہوگی. تو پہلی لائن میں آج پڑھتا ہوں, تو اس کے اندر پھر بتاتا ہوں کہ دیکھیں مختلف حرف کیسے بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام الف لام الف با الف لام الف. اب ہم نے پہلی لائن میں 3 لام الف پڑھے ہیں, تینوں مختلف طریقے سے لکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح بچوں سے پوچھیں, ہم بھی آپ نے کتنے لام الف پڑھ لیے, وہ کاؤنٹ کرے گا 1 2 3 پڑھ لیے. ہاں جی بتائیں, یہ تینوں دیکھ کر بتائیں کیا ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں, مختلف شیپ ہے جی. تو پھر اس طرح بچوں سے پہچان کروانی, خود نہیں بتانا, بچوں سے پوچھنا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ لام, اور یہ بھی لام اور پہلی تختی والا لام دونوں مختلف طریقے سے. پھر دوسری لائن میں جو اس میں بھی لام الف آ رہے ہیں, تو یہ سارے لام الف مختلف طریقے سے لکھے ہوئے ہیں, ان سب کی پہچان کروانا. پھر جب انشاءاللہ میں تختی نمبر 2 شروع کروں گا, جب پڑھاؤں گا, اور کوشش کروں گا کہ 3 یا 4 لائنیں یا 5 لائنیں پڑھاؤں اور ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جاؤں. یہ تھوڑا سا میں نے تختی نمبر 2 کے بارے میں تعارف کروانا تھا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے پڑھاتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا. اور ایک اہم بات ذہن میں رکھیں کہ تختی نمبر 2 مکمل کروا کر پھر قرآن پاک آپ لے لیں, سپارہ لے لیں, اس میں سے کوئی ایک آیت مبارکہ پڑھیں. آیت مبارکہ پڑھ کر پھر اپنے بچے سے پوچھنا ہے, جی آپ بتائیں اس میں کون کون سے لفظ ہیں, کون کون سے لفظ ہیں. صرف لفظ پوچھنے ہیں, حرکات سکنات شد مد کھڑی زبر وغیرہ وہ نہیں پوچھنا, صرف حروف پوچھنے ہیں, کون کون سا حرف ہے. مختلف جگہ سے آیت مبارکہ تک ان کو پہچان ہو گئی. پھر تختی نمبر 3 شروع کریں. پھر تختی نمبر 2 کے اندر حرف کا نام پورا لینا ہے, حرف کا نام بھی پورا لینا ہے, سمجھا کر پڑھائیں, پہچان کر کر پڑھائیں, سکھا کر پڑھائیں. انشاءاللہ نیکسٹ تختیوں میں بچوں کو فائدہ ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تختی نمبر 1 پڑھا کر تو پھر تختی نمبر 1 میں تو درست ادائیگی پڑھاتے رہتے ہیں, لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں, وہ بچے کی محنت کرواتے رہتے ہیں. لیکن تختی نمبر 2 3 4 5 میں جب باری آتی ہے وہ وہاں پر جا کر ہم اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرتے. تو لہٰذا تختی نمبر 1 کی طرح مکمل تختیوں میں یہاں تک کہ جب ایمان فصل ایمان مجمع 6 کلمے کوئی بھی پڑھائیں ان میں بھی سب کی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھائیں. تو ابھی آیت تختی نمبر 2 تھی, تو انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں تختی نمبر 2 شروع کرواؤں گا, اور 2 یا 3 یا 4 لائنیں جتنی پڑھاؤں گا تو پھر اس کے مطابق ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جاؤں گا. کیونکہ آج کل دیکھیں بچے سکولوں میں جاتے ہیں, انگلش کی کاپی انگلش کی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں, انگلش کاؤنٹنگ کرتے ہیں, تو پھر اس میں بھی تھوڑا سا حوالہ دوں گا. چھوٹی ABC اور بڑی ABC اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تختی نمبر 2 میں مکمل بچے کو پہچان کروائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا روزہ اپنا گھر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھنا نصیب فرمائے, اور ہر مسلمان کے دلوں میں اپنی عصمت اپنی محبت نصیب فرمائے.
قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کو دل سے پڑھیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کا اپنا حافظ جبران، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔